یہ ایسا یقینی وظیفہ ہے کہ اللہ کی قسم اس میں شک ہی نہیں، ایسا وظیفہ لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں، اس کا کچھ بھی آپ کو فکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پہاڑوں جتنا قرض ہوگا، آپ پر سمندروں سے زیادہ بھی قرضہ ہوگا، تو اس کی بھی فکر نہ کریں، چند دن میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے گا۔ چند دن میں وہ سارے قرضے اتر گئے، پہاڑوں سے زیادہ قرضے تھے۔ بہت سے مسلمان قرض کی پریشانی سے دوچار ہیں، کیونکہ مجھے واٹس ایپ پہ بہت زیادہ میسج آتے ہیں کہ مجھ پر لاکھوں کروڑوں قرض ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایسا وظیفہ آج دوں جس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں کہ چند ہی دن میں یقین کی کمی ہے۔ میں نے ایک وظیفہ دیا تھا، ایک شخص نے کمنٹ کیا تھا کہ حضرت آپ یہ وظیفہ کریں کہ پاکستان کا قرض ختم ہو۔ پاکستان پر جو قرض ہے نا، پاکستان کا، ہاں بالکل بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے، لیکن آپ اس کی ذمہ داری لیں کہ سارا پاکستان یہ وظیفہ پڑھیں۔ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ پاکستان کا قرضہ ختم، کیونکہ پاکستان کا قرضہ اجتماعی ہے، اجتماعی مسئلے کے لیے اجتماعی وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ اس کی ذمہ داری لیں کہ یہ وظیفہ ہم اجتماعی یعنی ہر پاکستانی کرے گا۔ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے کہ پورے پاکستان کا قرض ادا ہوگا۔ یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ آپ نہیں لے سکتے، پورے پاکستان کی ذمہ داری آپ کس طرح لیں گے؟ پورا پاکستان یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، اس میں آپ جیسے لوگ ہیں اعتراض کرنے والے ہیں، آپ ناراض نہ ہوں۔ تو بہت سے لوگ اعتراض کرنے والے بھی بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں، تو ان کے لیے پہلے سے بتا دوں کہ آپ اگر پاکستان کے قرضے کی بات کریں گے تو وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں، آپ ذمہ داری لیں پورے پاکستان کا۔ تو آئیے میں انفرادی طور پر آپ قرض میں گرے ہوئے ہیں، آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں، ایک تو معمولی باتوں کے لیے قرض نہ لیں، کیونکہ کل شرم کا باعث بھی بنتا ہے، غم کا باعث بھی۔ رات کو غم، دن کو شرم، کیونکہ ابھی لوگ آتے ہیں، یار ابھی آپ کے پاس لوگ آئیں گے کہ میرا قرضہ دو، تو شرم۔ رات کو آپ سوچیں گے یار قرضہ کہاں سے ادا کروں، یہ پریشانی، غم۔ تو رات کا غم، دن کا شرم۔ اللہ ہمیں بچائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ابھی سے اگر آپ نے ایک تو معمولی باتوں پر بے جا قرضے نہ لو۔ اس میں حدیث میں ممانع آتا یہ ہے کہ بغیر کسی خاص ضرورت کے آپ قرضے لے رہے ہیں۔ آج کل ہم شادیوں میں آج کل ہم کیا کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، اس کے لیے قرضے لیتے ہیں۔ سنت کے مطابق تو شادیاں ہوتی نہیں، تو سارے قرضے لے کر پھر خوش ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی، شادی کا جو قرض ہے نا وہ جلدی اتر جاتا ہے۔ یہ اپنے لیے ویسے تسلی دیتے ہیں اپنے دل کو، ورنہ کہاں جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سوچتے ہیں اتنا ادھر لگایا ادھر لگایا، یار کیوں قرضے لیے، پھر سال پریشان۔ تو کیوں خود کو پریشانیوں میں ڈالتے ہو؟ تو ایک تو بے جا قرض نہ لیں، سنت کے مطابق شادی کریں، سنت کے مطابق ہمارے جو غم آئے وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری شادیاں، ہماری خوشیوں کی جو تقریبات ہوتی ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، پھر پریشانی نہیں اٹھانا پڑے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، اگر آپ کو ابھی قرض تنگ کیے ہوئے ہیں، آپ پر قرض کا بوجھ ابھی پڑا ہوا ہے، لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں، اس کا کچھ بھی آپ کو فکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ادا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ مدد کرے گا تو اس میں لاکھوں کروڑوں کی کوئی ٹینشن نہیں، ارموں کرموں کی کوئی ٹینشن نہیں۔ آپ یہ ٹینشن نہ لیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، وظیفے سے کس طرح حل ہوگا۔ وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو راہ کھول دے گا، اور یہ ایسا یقینی وظیفہ ہے کہ اللہ کی قسم اس میں شک ہی نہیں، ایسا وظیفہ ہے۔ دیکھو، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، بس آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ کون قبول کرے گا؟ قبول کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔
تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، رزق کے کی طلب کرنا ہے، کیونکہ آپ جو بھی وظائف پڑھیں گے، جو بھی عبادات کریں گے، وہ بھی قبول نہیں ہوتی جب تک آپ کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، اللہ نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی جب تک آپ کے پیٹ میں حرام پڑا ہو۔ تو آج کل ہمارے وظائف اس لیے بھی کام نہیں کرتے کہ ہم حرام سے نہیں بچتے، ہم پابندی سے، ہم ان شرائط پر عمل نہیں کرتے، پھر رونا روتے ہیں میں نے وظائف بھی پڑھے، ہزاروں استغفار بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، سورہ توبہ کی آیات بھی پڑھی، لیکن کچھ کام نہیں کر، کیا کام کرے گا؟ حرام پڑا ہے مال، بھئی آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہو رہا۔ تیسرا شرط رزق، اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد، یعنی آپ جو بھی دعا مانگ رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو 100% اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، ضرور میری دعا قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا۔ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو جو شخص اللہ پر اعتماد کر کے یقین کامل کے ساتھ دعا مانگ رہے، وظیفہ پڑھ رہے، تو اسی کے مطابق معاملہ ہو جاتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو شک کر رہا ہے کہ بھئی پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، تو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد۔ اور آخر میں چوتھا شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک رکھیں، یعنی جو بھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تلفظ ٹھیک ہی آتا ہے، آپ صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، بسم اللہ شروع کریں۔ 4 شرائط کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے اب وظیفہ دیتا ہوں، وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ پر پہاڑوں جتنا قرض ہوگا، آپ پر سمندروں سے زیادہ بھی قرضہ ہوگا، تو اس کی بھی فکر نہ کریں، چند دن میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں اتنے پریشان لگ رہے ہو؟ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ پریشان کیوں نہیں ہوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اتنا قرض ہے کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ قرضہ ہے مجھ پر، اس لیے پریشان ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی سی بات؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دعا سکھاتا ہوں، اس دعا کو آپ پڑھیں ہر نماز کے بعد، جتنا مرضی یعنی پڑھتے رہیں، آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں اس کو، پہاڑوں سے زیادہ بھی قرضہ ہوگا تو اتر جائے گا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم حدیث کا بیان کر رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو یہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ صحیح طور سے پڑھنا سیکھیں۔ تو اس صحابی نے وہ سیکھ لیا، جا کے ہر نماز کے بعد شروع کی۔ تعداد حدیث میں نہیں آئے کتنے پڑھنا ہے، تو آپ نے اپنے استعداد کے مطابق جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کم از کم 11 مرتبہ تو پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ پڑھیں، خوب دل سے، یعنی دعا صرف پڑھنے کا نام نہیں، یاد رکھیں اس کے معنی۔ اگر اب میں معنوں پہ جاتا ہوں تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کے معنی بھی سیکھ لیں، اس پر سوچیں، اللہ سے مانگنے کی صورت میں پڑھیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو انشاءاللہ تو وہ صحابی تو چلے گئے، چند دن بعد آئے کہ میں نے وہ دعا شروع کی اور چند دن میں وہ سارے قرضے اتر گئے، پہاڑوں سے زیادہ قرضے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تو یار ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں پھر بھی قرض دار ہوں، پھر اپنے معاملات کو دیکھیں، جو میں نے آپ کو شرائط
بتا دیے وہ شرائط آپ میں نہیں ہوں گے، یقینی کہتا ہوں وہ شرائط نہیں ہوں گے۔ یا تو آپ نماز میں کوتاہی کریں گے، یا آپ رزق حلال میں کوتاہی کریں گے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد میں کمی ہوگی، یا پھر آپ کا تلفظ غلط ہوگا، کوئی نہ کوئی نقص ہوگا ضرور، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں شک نہیں، شک ہم میں ہے۔ تو آپ اپنی اصلاح کر لیں اور پھر شروع کریں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کے جو سارے پہاڑوں سے زیادہ قرض ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اس دعا میں اتنی برکت ہے کہ سارے قرض اتر جائیں گے، لیکن شرائط کے مطابق پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔